زمین پر محصول ٹیکس اور زاویہ پیمائش مقرر کیا، ان زمینداروں پر حملہ کیا، اپنا مال اپنی اولادیں چھوڑ کر پہاڑوں کے اندر چھپ گئے۔ جی، ابتدا ہے رب جل کے بابرکت نام سے کریم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تاریخی ڈاکومنٹری آپ کریم خان آفیشیل پر دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید اگلی قسط پر جاؤں، اگر آپ نے کریم خان آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ تاریخی حوالہ جات ہم اس وقت پیش کر رہے ہیں کریم خان آفیشیل پر شیر شاہ سوری کے، اور انتہائی اہم مقام ہے شیر شاہ سوری کا جس وقت یہاں موجود ہیں۔ کتاب ہے نیلاب اور کھٹڑ، اور اس کے 10 روک 8 اور نیلاب موان صاحب کے نام سے ان کے تحقیق کنندہ اور ان کے مصنف عمران کھٹڑ بھی میرے ساتھ۔ عمران بھی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا کرم۔ ہم نے جہاں تک مجھے گزشتہ قسط کا یاد ہے، غالباً آپ نے ان سبجیکٹ کا، ان مضامین کا ذکر کیا تھا جو وہاں وہ پڑھاتے تھے، اور اس وقت فرید الدین یعنی کہ شیر شاہ سوری کو وہ جو لیسن تھے یا وہ جو مضامین تھے اس وقت اس کے پڑھانے کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ جی بالکل۔ کتنے عرصے تک تعلیم وہاں حاصل کی انہوں نے جونپور میں؟ 3 سال تک فرید الدین نے جونپور میں تعلیم حاصل کی۔ اچھا۔ 3 سال کے بعد جب اس کے والد حسن خان اپنے آقا جمال خان سے ملنے جونپور آئے۔ اچھا، ان کے آقا کا تعلق جونپور سے تھا؟ جی ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر حسن خان کی کچھ برادری کے اور لوگ بھی مقیم تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے حسن خان کو ان کے بیٹے فرید خان کے بارے میں بتایا کہ یہ بچہ بہت سی خصوصیات کا حامل ہے، اچھا، اور انتہائی لائق اور ذہین بچہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ فرید خان کو جاگیر کے انتظامات سنبھالنے کے لیے حسن خان جونپور سے سیسرام لے آیا۔ اچھا۔ یہاں آتے ہی اس نے جاگیر کے انتظامات کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اس علاقے کے پٹواریوں، مقدموں اور عام سپاہیوں کو دربار کے اندر طلب کیا۔ کیا بات ہے! اچھا۔ اور ان سب کو زمین کی آبادکاری کی تلقین کی۔ کیا بات ہے! بہت خوب۔ زمین پر محصول ٹیکس اور زاویہ پیمائش مقرر کیا، اور زمین کے ٹیکس کے بارے میں اس نے معلومات اکٹھی کی تو اسے بتایا گیا کہ بہت سارے ایسے شرپسند زمیندار ہیں جو کہ ان کو جاگیردارانہ ٹیکس نہیں دیتے یا محصول ادا نہیں کرتے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے لیے یہ کیا کہ اس نے ان زمینداروں پر حملہ کیا جس سے وہ لوگ اپنا مال اپنی اولادیں چھوڑ کر پہاڑوں کے اندر چھپ گئے۔ میں سمجھوں کہ یہ شیر شاہ سوری کا پہلا حملہ ہوگا اس کی زندگی کا، تو جی یہ درست ہوگا؟ جی بالکل اسی طرح ہے۔ اچھا۔ مطلب یہ وہ ٹائم تھا جب شیر شاہ سوری نے اپنا پہلا جلوہ دکھایا۔ کیا بات ہے! اچھا۔ اس کے نتیجے میں اس نے ایک اعلان کیا، وہ لوگ پہاڑوں سے اترے، انہوں نے اپنا محصول ادا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور ان کا مال اور ان کی دوسری اشیاء ان کے حوالے کر دی گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ 3 سال کا وہ مضامین پڑھنے کے بعد شیر شاہ سوری کا اس قدر فیصلے کرنا اس عمر میں، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کچھ وقت میں وہ زیادہ سیکھ گئے؟ جی بالکل، مطلب یہ کچھ لوگوں کے اندر خودداد صلاحیتیں ہیں موجود ہوتی ہیں
रब ताला अपने ज़माने में उनसे कोई ख़ास काम लेना चाहते हैं जिनकी वजह से वो लोग ज़हानत के आला दर्जे पर फायज होते हैं। क्या बात है। जिस तरह आपने जिक्र भी किया था, शेर शाह सूरी फरीदुद्दीन की वालदा ने ख्वाब देखा था, सितारा टूट कर गिरा उनके गोद में। ये जो सिलसिला है, ये कहानी है, उस ख्वाब के तनाजुर में चल रहा है। जी बिल्कुल है। जी बिल्कुल। और यहीं पर मैं इस किस का अख्तिताम भी करूँगा इमरान भाई, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इस शरपसंद किसानों के बाद जब ये पहली कामयाबी शेर शाह सूरी ने हासिल की तो आगे ये सफ़र किस तरफ चल पड़ा। तो बिल्कुल नाजरीन, इस किस्त को यहीं पे अख्तिताम करते हैं। और मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है कि इस 3 साल के तालीम के बाद, बुनियादी तालीम के बाद, जो शऊर, जो फ़ैसले करने का एक इख्तियार, एक ताकत शेर शाह सूरी के अंदर आई, और उसके बाद फिर उसने उस पर अमल भी किया, और पहला हमला भी उसने करके ये साबित कर दिया कि वो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके माँ ने एक ख्वाब देखा है, और उस ख्वाब के सफ़र पर वो पूरे उतरे हैं। आगे भी देखते हैं कि फिर ये आगे क्या करने जा रहे हैं। तो तारीख़ी सिलसिला, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं शेर शाह सूरी के उसी डाक रास्ते की चौकी पर, जो हिंदुस्तान का बुनियादी यहाँ से रास्ता था और मकाम था। इमरान भाई इस सफ़र में मेरे साथ साथ हैं, चूँकि तारीख़ के जो जितने भी हवाले हैं वो इमरान भाई के साथ हैं। मैं होस्ट कर रहा हूँ, मेज़बान हूँ करीम खान ऑफिशियल। आप चैनल देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मुतवातिर जो ये तारीख़ी हवाला जात हैं ये आपको करीम खान ऑफिशियल पर देखने को मिलेंगे। तो इमरान भाई इजाज़त है जी? जी बिल्कुल जी। नाजरीन, इस दुआ के साथ कि ज़िंदगी ने वफा की सांसों ने साथ दिया। अगले किस्त में आपसे मुलाकात करेंगे। करीम खान को और इमरान भाई को दरिया सिंध के इस किनारे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।